مولاي صل وسلم دائما ابدا مزاج کچھ ایسا ہو گیا ہے چونکہ ہم کچھ کرنا چاہتے نہیں، اس لیے ہمارا مزاج اپنا یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ایک جلسہ ہو، اس میں نبی کی سیرت بیان کی جائے اور اس میں خوب شور شرابہ ہو اور خوب چیخ و پکار ہو، اس کے بعد ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ نبی سے محبت ہونی چاہیے، ہر ایمان والے کو ہونی چاہیے، ہر ایمان والے کو ہوتی بھی ہے، اور نبی سے محبت کے بغیر ایمان ہی ہمارا ادھورا ہے، ناقص ہے، کامل ہے۔ یہ شرط اول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کہ آپ سے محبت نہیں ہوگی، آپ کی محبت ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے، ساری چیزوں سے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، بھی بچوں سے، ماں باپ سے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ ہر ایمان والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن محبت میں کرنا کیا چاہیے؟ محبت میں وہ کرنا چاہیے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہوں۔ محبت میں ہم وہ کریں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، خوش ہوں۔ ایسا نہیں کہ والد سے محبت ہے، والد کوئی کام کرنے کو کہتا ہے، ہم کام نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت میں وہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگا اور آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ اب دیکھیے کتنے کام ایسے ہو رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منایا جاتا ہے اور اس میں ڈی جے لگا رہے ہیں، اس میں ناچ رہے ہیں، اس میں عرش لگا رہے ہیں اور پتہ نہیں جلوس نکالا جا رہا ہے، اس میں عورتیں جا رہی ہیں، اس میں بچیاں جا رہی ہیں، اور کیا کیا خرافات نہیں ہو رہے ہیں، کیا کیا رسومات نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ کیسی کیسی خرافات کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں اور زور کی بلند آواز سے، اونچی آواز میں ہم ڈی جے لگا رہے ہیں اور نعتیں لگا رہے ہیں۔ پوری بستی میں ایک شور ہے، ہنگامہ ہے، سونے والوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار آوازوں سے ہیبت کھا کے مر جائے، ایسا شور شرابہ ہے۔ راستے روکے ہوئے ہیں، فرض کرو کوئی بیمار جا رہا ہے تو اس کو جانے کو راستہ نہ ملے، اسی ایمبولینس میں وہ اپنا دم توڑ دے، ایسی حالت ہو رہی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا کبھی نہیں کرے گا۔ نبی سے محبت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ایسی چیزیں کرنے کو کہا ہے کہ راستہ روکو، لوگوں کو تکلیف دو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ عورتوں کو باہر نکلنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح یہ سارے خرافات کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، گلی والوں کو تکلیف دینا، بستی والوں کو تکلیف دینا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق خوشی منائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے۔ یہ کوشش کیجئے کہ ہم جو کچھ بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان خرافات میں، ان رسومات میں، اسی پیسے کے ذریعے بیماروں کا علاج کریں گے، اسی پیسے کے ذریعے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کی فکر کریں گے، اسی پیسے کے ذریعے جو ڈائلیسس کے مریض ہے، کینسر کے مریض ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں، ان کی بیماریوں کو دور کرنے اور ان کے علاج کے لیے پیسہ لگائیں گے، اور اسی پیسے کے ذریعے غریبوں کی شادیاں کریں گے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے، ان خرافات سے ہٹ کے اپنانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوشش کرنی چاہیے۔ دین اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی ایک مجلس منعقد کرے، شور شرابہ کرے، چیخے چلائے، اچھل کود کرے اور اس کے بعد یہ سمجھنے لگے ہماری بخشش ہو گئی، ہماری مغفرت ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ، ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے، ان پہ تکلیف آئی تھی، فاقہ آیا تھا، تنگی آئی تھی، مصیبت آئی تھی، حالات کی بھٹی میں ڈال کے ان کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس وقت کے جو رسول تھے، نبی تھے اور ایمان والے تھے، وہ پکار اٹھے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان کو جواب دیا گیا تھا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ابھی آ رہی ہے، اللہ کی مدد ابھی آ رہی ہے۔ تو یہ ایمان والے کے ساتھ یہ مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں لگی ہوئی ہیں، کچھ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، ایسی قربانیاں انہوں نے دی۔ دین اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پوری دنیا میں کیوں پھیلتے، اتنی بڑی مشقت تکلیف کیوں برداشت کرتے؟
وہ بھی ایسے ہی مجلسیں ہماری طرح منعقد کر لیتے اور خوش ہو جاتے اور یہ سمجھتے کہ بھئی چلو ہماری بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، جان مال کی قربانی نہ لگاتے۔ یہ جو قربانی ہے اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بھئی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنی جان مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کے لیے ساری چیزیں کرنی پڑے گی، آپ کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا اور آپ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اپنے گھروں میں سیرت کی تعلیم کرنی پڑے گی اور بچیوں کو پڑھ کے سنانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ آپ کی اس سیرت کو آئیڈیل بنانا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہے۔ غیروں کی تقلید ہم کو کرنی نہیں ہے، ناچنے والے گانے والیوں کی نقالی ہم کو اتارنی نہیں ہے، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے عنوان سے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں، اس میں ہم اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے، مکابرین سے، اولیاء کرام سے، ان سے مشورہ کریں کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ شور شرابہ کرنا، پورے پڑوسیوں کو، پورے بستی والوں کو تکلیف دینا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا پوروں کی نیند خراب کر دینا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بجائے مثبت انداز میں غریبوں کی شادی ہو اور بھی دوسری چیزیں، خیر کے جتنے کام ہیں، بیماروں کا علاج ہو، جو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے علاج کی فکریں ہوں، کوششیں ہوں، تو ایک اچھا خاصا کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔